الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولوا عنه مدبرين چنانچہ وہ لوگ انہیں چھوڑ کر واپس ہو گئے. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، پھر وہ ان کی واپسی کے بعد ان کے وہ مندروں میں گھس پڑے اور ان کے معبودان باطل کی طرف متوجہ ہوئے. کہا تم یہ کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم بات بھی نہیں کرتے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر پوری قوت کے ساتھ انہیں ضربیں لگائے. فاقبلوا الیہ یزفون، پس وہ لوگ گھبرائے ہوئے آپ کی طرف دوڑے دوڑے چلے آئے. قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. یہ سورہ صافات کی 90 نمبر سے 6-9 تک کی آیتیں ہیں. اس میں وہ واقعہ کا تذکرہ چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے دعوت دی تھی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو میلے میں اور عید کا جو دن ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں بیمار ہوں. اور پھر جب وہ میلے میں چلے گئے وہ سارے کے سارے، تو ان کو موقع ملا اور انہوں نے جو سوچا تھا اس کو روب عمل لانے کی کوشش کی. فوراً گئے ان کے بتوں کے پاس اور جا کر ان کے سامنے جو کھانا پینا رکھا ہوا تھا، جو مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے ان کے سامنے کر دیا اور کہا کہ اس کو کھاؤ، جبکہ وہ نہیں کھا سکتے تھے، انہیں پتہ تھا اور وہ نہیں کھائے. اس کے بعد کہا کہ تم بات کیوں نہیں کرتے آخر؟ تو پھر بات کہاں سے کر سکتے تھے، وہ بات نہیں کر رہے تھے. پھر اس کے بعد یہ کیا کہ انہوں نے وہ سارے بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہا سورہ انبیاء پارہ 17 میں. یعنی میں ایک چال چلوں گا تمہارے ان بتوں کے ساتھ، تم جب یہاں سے یہ چلے جاؤ گے. تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، اور پھر انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو سوائے ایک بڑے بت کے. بڑے بت کو چھوڑ دیا اور چھوٹے جتنے بھی تھے وہ سب کے سب اس کو انہوں نے توڑ دیا. اور جب وہ واپس آ کر پوچھنے لگے کہ اس کا کیا ہوا، اس کو کس نے کیا، اور جو ہے ان کو یہ پتہ تھا کہ ابراہیم نامی ایک شخص ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے، تو انہوں نے جو ہے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ اسی سے پوچھ لو. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یعنی تمہارا جو بڑا کھڑا ہوا ہے یہاں پر اس سے پوچھو ان تمام کو کس نے کیا. یہ بتانا چاہ رہے تھے وہاں پر، یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ بت کیسے بے جان ہے اور بے عقل ہے، اور ان میں کسی قسم کا کوئی شعور نہیں ہے. وہ اپنے آپ کا بھی بچاؤ نہیں کر سکتے تو تمہارا بچاؤ کیا کر سکتے ہیں. کیسے وہ جو ہے بے اختیار ہیں، ان میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے، اور وہ جو ہے بے بس اور کمزور ہیں. یہ بتانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج بھی جو ہے کوئی جائے اور ان کے بتوں کو توڑ دیں، نہیں. یہ تو یہ جو ہے ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے حنیف تھے اور کیسے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور انہوں نے کیسا ان کے بتوں کو جو ہے یہ کہہ کر بتا دیا کہ یہ بت بے بس ہے اور بے جان ہے، اور یہ تمام واقعہ جو ہے ان کے سامنے پیش کر دیا گیا. اس کے بعد وہ بے بس ہو گئے اور لاجواب ہو گئے. اس کا کیا جواب دیتے جب انہوں نے پوچھا کہ یہ آخر بات کیوں نہیں کرتے، کھاتے پیتے کیوں نہیں، اور تم ان کے بڑے سے پوچھ لو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کو میں نے توڑا ہے تو بڑا تو کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو، اس سے دریافت کرو، وہ تمہارا جواب دے تو جواب دے. اور پھر کہنے لگے قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحیم، انہوں نے کہا آپس میں کہ ان کے لیے آگ کا ایک علاوہ تیار کرو اور انہیں ڈال دو. فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلین، انہوں نے ان کے خلاف تدبیریں کی تھی لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھایا. اب کوئی جواب نہیں بن پا رہا ہے تو یہ کہنے لگے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس شخص کو جلا دو، آگ لگاؤ، خوب بڑی الاؤ تیار کرو اور اس میں جو ہے اس کو جھونک دو. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو کیسے آگ میں جانے دینا چاہتے تھے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سورہ انبیاء میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. آگ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس آگ کو جو ہے اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا میرے ابراہیم پر. تو آگ جو ہے اللہ کا حکم مانتی ہے. ساری مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہوا بھی مخلوق ہے، آگ بھی مخلوق ہے،
ہے، پانی بھی مخلوق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں تو پھر وہ حکم اللہ تعالیٰ ہی کا مانتے ہیں۔ تو آگ نے اللہ کا حکم مانا اور جو ہے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر گل گلزار بن گئی۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس میں یہاں تک ختم ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ایک بات جو بیچ میں چل رہی تھی کہ ستاروں کی گردش اور ستاروں کی طرف آسمان پر نظر اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اسلام، شریعت اسلام اس کے معاملے میں علم نجوم جسے کہتے ہیں ایسٹرونومی، اس کے تعلق سے اس ضمن میں کیا خیالات رکھتا ہے، اس تعلق سے جو ہے کیا کہتا ہے، آپ ذرا دیکھیں اس میں کہ یہ ساری جو ہے مخلوقات ہیں، چاہے سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سیارے ہو، زمین و آسمان ہو، سب کے سب درخت اور پہاڑ، سب کے سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اور اللہ کی مخلوقات میں بہت سے موقعوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو فائدے نظر آتے ہیں، لیکن فائدے نظر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مؤثر حقیقی ہے۔ مؤثر حقیقی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ کسی چیز میں فائدہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں میں بہت سے فائدے اور خاصیتیں رکھ کر چھوڑے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ انسانی زندگی میں جو ہے اس کے اثرات آپ کو ظاہر ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ عام مشاہدے میں آتی ہے، جیسے کہ سورج کی گرمی اور جو ہے سورج کی جو تمازت اور پھر روشنی جو ہے وہ انسان دیکھ سکتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے۔ سورج سے قریب ہو تو جو ہے گرمی بڑھ جاتی ہے، دور ہو تو گرمی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی روشنی وہ محسوس کرتا ہے۔ ویسا ہی چاند کی نورانیت اور پھر چاند کی طرف سے جو ہے جو تاریخیں کم اور زیادہ ہوتی ہیں، اس کا بڑھنا اور چڑھنا، اس کی وجہ سے جو ہے مد و جزر سمندروں میں جو ہوتا ہے، یعنی لو ٹائڈس اور ہائی ٹائڈس، یہ بھی جو ہے مشاہدے میں انسان کے آتا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو عام مشاہدے میں بھی انسان کے آتی ہیں اور دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو چاند اور ستارے ہیں اور جو ہے دیگر سیارے ہیں، اس کے جو ہے بہت سے کچھ اثرات ہیں، اس کے کچھ اور مزید بھی خصوصیات ہیں، خاصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی ستارے میں سے جو ہے کسی خاص برج میں چلا جاتا ہے تو اس کو کامیابیاں ہو سکتی ہیں، اس کو مسرتیں مل سکتی ہیں، اور دوسروں کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ناکامیاں ہو اور جو ہے غم ملے۔ یہ جو ہے بعض لوگوں کے خیالات ہے، لیکن بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ مؤثر حقیقی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، کہ وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز میں اثر ڈالنے والی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں جیسے جو ہے کسی کی کامیابی یا ناکامی کے اسباب جو ہے کچھ ہوتے ہیں تو اس کے سبب سے جو ہے کامیابی ناکامی ہوتی ہے، اسباب کے دائرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسا ہی جو ہے ستاروں میں اور سیاروں میں اور دیگر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اثر ڈال کر رکھا ہے ان کے نکلنے میں اور ان کے طلوع ہونے میں۔ تو اس وجہ سے جو ہے اسباب کے دائرے میں جو سبب جسے کہتے ہیں، سبب کی وجہ سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں، ناکامیاں بھی ہوتی ہیں اور کامیابیاں بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایسے خیالات لوگوں کے ہیں۔ یہ خیالات کی تردید قرآن اور حدیث نہیں کرتا۔ ایسا خیال رکھنا کوئی شرک نہیں ہے، یہ بات بتائی گئی ہے، اور نہ اس کی تردید کرتا ہے اور نہ تصدیق کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو پیدا کردہ جو چیزیں ہیں، جو مخلوقات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ بہت سے اثرات رکھے ہیں، جیسے ستاروں کے طلوع و غروب اور اس کے جو ہے نکلنے میں اور اس کے جو ہے چلنے پھرنے میں جو اثرات ہیں وہ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ہیں، اور انسانی زندگیوں پر جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہوں، لیکن اس کی جستجو میں پڑ جانا اور اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، علم نجوم جسے کہا جاتا ہے، اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنا اور اس کے ذریعے سے مستقبل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے فیصلے کرنا، یہ بات بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے، اور اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے، اور احادیث میں بھی جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث آپ سن لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے تقدیر کی بات آئے، تقدیر کی بات چھڑے تو تم رک جاؤ، یعنی بات چلتے چلتے جب بات جو ہے تو تقدیر کی آ جائے تو تم پھر جو ہے اس سے رک جاؤ، اور جب ستاروں کی بات چھڑ جائے تو تم اس سے رک جاؤ، اور جب میرے صحابہ کے بارے میں اختلافات جو ہوئے ہیں، جو ہوتے رہیں گے، ان کی جو ہے باہمی اختلافات، اس کی بات اگر چھڑ جائے تو تم رک جاؤ۔ یہ تین چیزوں سے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں ستاروں کی بات بھی اگر جب چھڑ جائے تو اس سے جو ہے رک جانے کے لیے کہا ہے، اس میں زیادہ آگے بڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ستاروں کے بارے میں یہ ہے کہ جو ہے اس سے اتنا ہی علم حاصل کرو اس کا جتنا تمہیں ضرورت ہے،
ہے، جیسا کہ اس زمانے میں ستاروں سے علم حاصل کر کے لوگ انہیں خشکی اور تری میں اور سمندروں میں جو ہے جو فاصلے طے کرتے تھے، جو راستے طے کرتے تھے، وہ ستاروں ہی کے ذریعے سے طے کرتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، تو صرف اتنا ہی علم حاصل کرو، اس سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں تو بہت سے ڈیوائسز انسان ایجاد کر لیا ہے، کمپاس ہے، GPS ہے، گلوبل پوزیشننگ سسٹمز ہے، یعنی اتنے کئی ایک جو ہے ڈیوائسز ہیں جس کے ذریعے سے انسان سفر کرتا ہے جنگلوں میں، بیابانوں میں اور فضاؤں میں، یعنی ایئر کرافٹ میں جب جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے کمپاس لے کر اور جو ہے GPS سسٹم لے کر چلتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس سمت میں جانے کا ہے۔ ویسے ہی سمندروں کا سفر بھی آج آسان ہو گیا، لیکن اس زمانے میں صرف اور صرف ستاروں ہی کے ذریعے سے جو ہے لوگ راستہ معلوم کرتے تھے، تو اس کے لیے جتنی علم کی ضرورت ہے اتنا علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس سے زیادہ علم نجوم میں آگے بڑھنا یہ جو ہے صحیح بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے مستقبل کے فیصلے کرنا یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں سے دوسرے واقعے کا جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تھا، اس میں انہوں نے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی پیش کی تھی، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا ہو رہنے میں قوم دشمنی پر تل گئی ہے، اس لیے میں اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کے بھروسے پر ترک وطن کرتا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں جو ہے ان لوگوں کی بت پرستی کی وجہ سے تنگ آ گیا ہوں اور بیزار ہو گیا ہوں، مایوس ہو گیا ہوں، لہٰذا دارالکفر میں جب وہ رہ رہے تھے ان کا اصل وطن جو تھا وہ عراق تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو ارادے کا جو اظہار کیا اس میں یہ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکل کر ہجرت کرنے کا حکم دیے تھے، یہاں سے یعنی مقام عراق سے نکل کر ملک شام کی طرف جانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ کہ اس میں وہی بات کا اللہ وہ جو ہے اظہار کر رہے ہیں کہ میں اب یہاں سے ترک وطن کرنے والا ہوں، اور جب ترک وطن کیے تو اس وقت ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ ساتھ میں تھی، اور ان کے ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے۔ یہ دو حضرات جو ہے ان کے ساتھ میں تھے۔ اس کے علاوہ انہیں اس وقت تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، بڑھاپا آ گیا تھا۔ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا ذکر آگے کی آیت میں آ رہا ہے، ربی حب لی من الصالحین، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک فرزند عطا فرمائیے۔ یعنی اس وقت انہوں نے اللہ سے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً قبول فرمائی، اور فرما دیا گیا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلیم الطبع لڑکے کی ان کو بشارت دے دی۔ اس میں یہ ادب بتایا گیا ہے کہ پیغمبر بھی جب اولاد مانگتے ہیں تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں، اور جو ہے دوسرے پیغمبروں کا بھی یہ قرآن میں تذکرہ آیا ہے، جیسا زکریا علیہ السلام کا بھی یہ تذکرہ آیا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ سے جو ہے اپنی اولاد مانگی تھی اپنے لیے۔ دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، زکریا علیہ السلام کی دعا تھی۔ جب انہوں نے جو ہے بڑھاپے کو پا لیا وہ اور ان کی بیوی، تو اس وقت انہیں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی اور اپنے وارث کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کی، اور دعا کرتے ہوئے جو ہے یہ کہا کہ مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے اے اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بھی دعا مانگی، اور یہ کہہ دیا اس میں اللہ کی صفات کو، آپ بہت سننے والے ہیں اور بہت جاننے والے ہیں۔ تو یہ پیغمبروں کی دعاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں کہ اولاد اگر مانگنا ہو، کسی کو اولاد چاہیے، تو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ کسی اور سے نہیں بلکہ قادر مطلق مختار کل اللہ تعالیٰ جو دینے پر قادر ہیں، سارے اختیارات کے مالک ہیں، انہی سے مانگنا چاہیے، اور یہ دعا کے حوالے سے مانگے تو جو ہے اور زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ربی حب لی من الصالحین پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جو اولاد چاہتے ہیں، جن کو اولاد نہیں ہے اور جن کو اولاد ہے اور مزید اولاد چاہتے ہیں، تو بھی جو ہے یہ دعا کے حوالے سے مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر مانگیں تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ دینے پر قادر ہیں، کوئی اور قادر نہیں ہے۔ جیسا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے پاس یا فلاں کے پاس جا کر اولاد مانگیں گے، یہ جو ہے بے اختیار ہستیاں ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے کوئی اور ہو، کوئی کسی کو اولاد دینے پر قادر نہیں ہے۔ سب کے سب عاجز اور مجبور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، خالق کائنات ایک ہی ہے، رب العالمین ایک ہی ہے، وہی دینے پر قادر ہیں، تو انہی سے مانگنا چاہیے۔ اور دوسرا ادب اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب اولاد مانگو تو اچھی اور نیک اور صالح اولاد مانگو، ربی حب لی من الصالحین۔ اور زکریا علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی آیا تھا کہ اپنے صالح اولاد، نیک اولاد عطا فرمائیے۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اولاد مانگ لیتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ سے، اولاد بعض وقت وبال جان بن جاتی ہے اگر صالح نہ ہو اور نیک نہ ہو، تو صالح اولاد مانگنا
مانگنا چاہیے اور پھر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ یہ واقعہ جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور زکریا علیہ السلام کو بھی خوشخبری سنائی کہ ہاں ہم تمہیں اولاد دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو بات بتائی گئی کہ ایسی اولاد دیں گے جو حلیم ہوگی، بردبار ہوگی اور ایسے صبر کرنے والی ہوگی کہ جس جیسا صبر کرنے والے دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ہم تمہیں عطا کریں گے اور پھر وہ بچہ ایسا ہوگا نومولود کہ اس جیسا صبر کرنے والا اور جو ہے بردبار دنیا میں جو ہے کوئی اور نہیں ہوگا، اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکیں گے۔ اس میں واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی تھی اور جو ہے انہیں اولاد نہیں ہوئی تھی، تو وہ مایوس ہو چکی تھی اور یہ سمجھا کہ اب میں بانجھ ہو چکی ہوں، شاید مجھے اولاد نہیں ہوگی، اور ان کو فرعون مصر نے ایک اپنی بیٹی جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا وہ ان کو دے دیا تھا حضرت سارہ کو ان کی خدمت کے لیے۔ تو وہ عورت کو انہوں نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے عطا کر دیا، یعنی باندی کے طور پر۔ تو انہوں نے جو ہے اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے دوسرا نکاح فرمایا اور ان سے جو اولاد ہوئی تھی وہ اولاد کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ یہی اس میں جو ہے انہی کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جو اولاد ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی پرورش میں جو ہے انہوں نے جو مشقتیں اٹھائی، اس کے بعد وہ بچہ جو ہے اس قابل ہوا کہ اب باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور جو ہے باپ کا یعنی بازو بن سکتا ہے، قوت بازو بن سکتا ہے۔ اس وقت ان سے یہ مطالبہ کر دیا گیا کہ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اس کا تذکرہ آگے جو ہے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب